بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے آج میں غزوہ ہند والی روایات پر بات چیت کروں گا۔ گزشتہ 2 دنوں سے ایک نیوز نیشنل نیوز بنی ہوئی ہے۔ وہ نیوز یہ ہے کہ پھلواری سے چند نوجوان گرفتار کیے گئے ہیں، اریسٹ کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان کی گرفتاری کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ غزوہ ہند والی مہم میں شریک تھا۔ جہاں تک نوجوانوں کی گرفتاری کا تعلق ہے تو وہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس معاملے میں حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، غزوہ ہند والی جو حدیث ہے اس کو لے کر بہت زیادہ غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز ہیں۔ آج میں انہی کو واضح کروں گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام خدا کا دین ہے جو بہت ہی واضح اور اسپشٹ ہے۔ اسلام کا جو مین ریفرنس ہے وہ ہے قرآن و سنت، یا دوسرے لفظوں میں قرآن اور آتھینٹک احادیث۔ یہی 2 بنیادی ریفرنسز ہیں اسلام کے لیے۔ جہاں تک قرآن کی آتھینٹسٹی کا تعلق ہے، یہ تمام مسلمانوں کے درمیان متفقہ طور پر ڈاؤٹفل ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو حدیث کی کتابوں کا جو معاملہ ہے یہ ایک انسانی کام ہے، اور پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد آپ کی حدیثوں کو کلیکٹ کرنے کا کام کیا گیا۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ سینکڑوں محدثین اور علماء نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے ڈیووٹ کر دیا کہ جن لوگوں نے احادیث کو نریٹ کیا ہے، روایت کیا ہے، یعنی جو راوی ہے خود اس کا معاملہ کیا تھا، راوی کیسا تھا، اس کا کیریکٹر کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں محدثین نے جاننے کے لیے باضابطہ ایک فن کو ہی وجود دے دیا، جسے علم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فن ہے اور علم کے میدان میں بلا شبہ ایک یونیک قسم کا فن اور سائنس ہے۔ اس علم کے ذریعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی حدیث کے چین میں جو راوی اور نریٹر ہے، خود اس کا معاملہ کیا ہے، وہ نریٹر کون تھا، وہ پاپولر اور مشہور تھا یا نہیں، وہ قابل اعتماد تھا یا نہیں، اس کا حافظہ کیسا تھا یا ہے، اور پھر اس کا کیریکٹر کیسا تھا، وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر محدثین یہ طے کرتے ہیں کہ حدیث کی سند کیسی ہے۔ غزوہ ہند کی جو روایتیں ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں 5 روایات آئی ہیں۔ آج میں ان 5 روایات کو آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اور پھر مختصراً اس کی سند اور آتھینٹسٹی پر بات کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غزوہ ہند کے حوالے سے 5 روایات ہیں۔
اس سلسلے میں جو پہلی روایت ہے وہ اس طرح ہے کہ پروفٹ آف اسلام نے فرمایا میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ جہنم سے بچائے گا، ایک وہ جو ہند میں لڑے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا تھا، چنانچہ اگر میں اسے پالوں تو میں اس میں اپنا جان و مال لٹا دوں، پھر اگر میں اس میں شہید ہو جاؤں تو میں بہتر شہید ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ غزوہ ہند کی جو تیسری روایت ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف ایک لشکر روانہ ہوگا، اگر مجھے ایسے کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ اس سلسلے کی جو تیسری روایت ہے وہ اس طرح ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہند سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا کرے گا حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائیں گے، پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ کو شام میں پائیں گے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا مال سب بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا، پھر جب اللہ ہمیں فتح عطا کر دے اور ہم واپس پلٹ آئیں تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام کے ملک میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں۔ یہ سن کر حضور مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا کہ بہت مشکل، بہت مشکل۔ اس سلسلے کی جو 5ویں روایت ہے وہ اس طرح ہے کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہند کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین اور آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہند کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کرے گا، اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہند میں قیام کریں گے۔ یہ کل 5 روایات ہیں جو مسند احمد بن حنبل اور نسائی کی کتاب الفتن میں آئی ہیں۔ ان روایتوں پر جب آپ غور کریں گے تو ان روایتوں کے جو رواہ اور نریٹرز ہیں ان کا پورا سلسلہ دراصل ناقابل اعتماد، انٹرسٹ وردی اور غیر ثقہ ہے۔ ایسی روایتوں پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ علم حدیث کے مطابق اگر کسی حدیث کے چین میں اور سلسلے میں اگر ایک راوی اور ایک نریٹر بھی ناقابل اعتماد، انٹرسٹ وردی اور غیر ثقہ ہو تو پھر وہ حدیث کمزور اور ویک اور ضعیف ہو جاتی ہے۔ ان روایتوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں پورا کا پورا چین ناقابل اعتماد رواہ سے بھرا ہوا ہے۔ ایسی کسی روایتوں پر
کوئی سچا مسلمان اعتماد اور یقین نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی ایسی روایتوں کو وہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنے کی جسارت کر سکتا ہے، چہ جائے کہ ایسی احادیث سے وہ احکام کو اور کمانڈمنٹس کو وضع کرے اور پھر امت میں کوئی تحریک کھڑی کرے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہوگی کہ اس طرح کی ضعیف روایتوں کو کوئی مسلمان پیغمبر اسلام سے منسوب کرے۔ بات لمبی نہ ہو اور طویل نہ ہو، پرولونگ نہ ہو، اس لیے سند کی تفصیلات میں بیان نہیں کروں گا، یعنی بہت تفصیل کے ساتھ، لیکن کچھ باتیں میں یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر پہلی روایت جو میں نے پڑھی، اس روایت میں ایک راوی اسد بن موسیٰ نام کے ہیں، جن کے بارے میں محدثین کا قول یہ ہے کہ یہ ایک ناقابل اعتماد راوی ہیں۔ پہلی روایت کا سارا سلسلہ ناقابل اعتماد اور غیر ثقہ ہے، انٹرسٹ وردی ہے، اور صرف آخر میں ایک صحابی کا نام اس سے جوڑ دیا گیا ہے۔ ایسی کسی بھی روایت کو کوئی سچا مسلمان پیغمبر اسلام سے منسوب کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو دوسری روایت میں نے پڑھی، دوسری روایت کو صفوان بن عمرو نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے۔ صفوان بن عمرو تبع تابعی تھے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اس روایت کو پیغمبر اسلام سے ایک صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، اور اس تابعی سے صفوان بن عمرو جو تبع تابعی ہیں انہوں نے سنا، لیکن اس روایت میں یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ وہ کون صحابی تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام سے اس روایت کو سنا اور پھر صفوان بن عمرو تک پہنچایا۔ مزید یہ کہ صفوان بن عمرو کے پیچھے جو نریٹرز کا چین ہے وہ ناقابل اعتماد اور غیر ثقہ اور انٹرسٹ وردی ہے۔ اسی طرح جو تیسری روایت ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ حسن بصری نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، جبکہ محدثین کا کہنا یہ ہے کہ حسن بصری اور ابو ہریرہ کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ اب غور کیجئے کہ اس طرح کی روایتوں کو کیا کوئی مسلمان پیغمبر اسلام سے منسوب کر سکتا ہے جس کے نریٹرز کا کوئی پتہ نہ ہو؟ ٹھیک اسی طرح جو چوتھی روایت ہے، چوتھی روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ صفوان بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے استاد سے سنی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ استاد کون تھے، وہ کیسے تھے، وہ قابل اعتماد تھے بھی یا نہیں تھے وغیرہ، یہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو چین ہے وہ بھی ناقابل اعتماد نریٹر سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح جو پانچویں روایت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکیم بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے استاد سے سنی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ استاد کون تھے، وہ کیسے تھے، وہ قابل اعتماد تھے کہ نہیں، وہ مشہور تھے کہ نہیں، ان کا حافظہ کیا تھا، کیریکٹر کیا تھا، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ مزید یہ کہ اس میں جو چین میں جو نریٹر ہیں ان کے بارے میں بھی جو محدثین کے قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ مزید یہ کہ اس میں ایک نام آیا ہے کعب، مگر اس کعب سے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کعب صحابی ہیں یا پھر تابعی ہیں، یہ اس سے کلیئر نہیں ہے۔ اگر یہ صحابی ہیں تو کیا یہ ابو مالک کعب بن عاصم اشعری ہے؟ پھر اگر وہ یہی ہے صحابی تو پھر اس روایت میں ان کا پورا نام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ محدثین کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ عام طور سے جب کسی صحابی کا نام درج کرتے تو وہ پورا نام درج کرتے۔
تاکہ کسی بھی قسم کا کنفیوژن باقی نہ رہے. لیکن اس 5ویں روایت میں صرف کعب کا لفظ موجود ہے. اب اگر اس میں وہ کعب تابعی ہیں یعنی کعب الاحبار، تو پھر امام بخاری کا قول یہ ہے کہ کعب الاحبار جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تابعی تھے، تو امام بخاری کے مطابق وہ ایک جھوٹے شخص تھے. تو یہ کل ملا کر 5 روایتوں کے سند کا معاملہ ہے. جن لوگوں کو ان روایتوں کی تفصیلات کا مزید مطالعہ کرنا ہے، سند کے بارے میں مزید اسٹڈی کرنی ہے، تو ایک تو وہ ڈاکٹر فاروق خان کی کتاب جہاد و قتال کا مطالعہ کر لیں، اور دوسرا پروفیسر ڈاکٹر سراج الاسلام کی کتاب توضیحات کا مطالعہ کر لیں. تو یہ معاملہ غزوہ ہند کی تمام روایتوں کا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 5 روایتیں ہیں جو امام احمد بن حنبل اور نسائی کی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، کتاب الفتن کے باب میں. روایتوں کے چھان پھٹک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام روایتیں دراصل ضعیف اور کمزور ہیں. ان کے جو رواہ ہیں، نریٹرز ہیں، وہ ناقابل اعتماد اور ان ٹرسٹ وردی ہیں. ایسی کسی ایک روایت کو بھی کوئی سچا مسلمان پیغمبر اسلام سے منسوب کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ایسا کرنا عظیم گناہ ہے. اور ایسا جو شخص بھی کرے گا کہ کسی جھوٹی بات کو، غیر مستند باتوں کو پیغمبر اسلام سے کنیکٹ کرے، تو کل آخرت میں اس کی سخت گرفت ہوگی اور ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کوئی آدمی اگر ڈھٹائی پر تلا رہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی ڈھٹائی کرے اور علم دین کو جس طرح ماننے اور جاننے کا طریقہ اس کو فالو نہ کرے، تو پھر اس کا اپنا معاملہ ہوگا. اسلام کو، پیغمبر اسلام کو ایسے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کے سامنے چند اور باتیں عرض کی جا سکتی ہیں. جب آپ متن پر غور کریں گے تو چند باتیں اور سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر ان روایتوں میں ایک لشکر کا ذکر ہے، ایک لشکر. لیکن جو لوگ ان روایتوں کو اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں لشکروں کا لفظ استعمال کرتا ہے، تاکہ وہ قیامت تک ان علاقوں میں ہونے والی لڑائیوں کو غزوہ ہند کا نام دے سکیں. یہ پہلی غلطی. جبکہ حدیث میں، روایت میں جو لفظ ہے وہ ایک لشکر کا لفظ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان روایتوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی، اسرائیل فنا ہو چکا ہوگا، بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. عیسیٰ مسیح کا نزول ہو چکا ہوگا. ان تمام چیزوں کو جب آپ غور کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ خام خیالی سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. قریب مستقبل میں تو اس طرح کی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی ہے. نہ تو دنیا کے نقشے پہ اسلامی حکومت کا قیام، یا پھر اسرائیل کا فنا ہو جانا، یا پھر بیت المقدس کا مسلمانوں کے پاس آ جانا، وغیرہ وغیرہ. جب اس طرح کی کوئی چیزیں ابھی موجود ہی نہیں تو پھر آپ ان روایتوں کو استعمال ہی ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر دیکھیے کہ زمانہ جیسے آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے ملک کے جغرافی میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے حدود میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. کبھی حدود بڑھ جاتے ہیں، کبھی حدود گھٹ جاتے ہیں. ایسی حالت میں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے کسی علاقے کا جو نام لیا گیا تو کیا آج بھی وہ علاقہ اسی صورت میں موجود ہے؟
مثال کے طور پر آج سے پہلے جس عرب کو عرب کہا جاتا تھا، جس عرب کو عرب کہا جاتا تھا، وہ عرب آج کے عرب کے مقابلے میں، جزیرہ نما عرب کے مقابلے میں 10 گنا چھوٹا تھا، اور آج کے عرب پہلے کے عرب کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہی معاملہ دنیا کی تمام کنٹریز کا ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں جغرافی کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ان روایتوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اس میں دو الفاظ آئے ہیں، سندھ اور ہند۔ تو اب یہ جاننا ہے کہ یہ سندھ اور ہند کیا پیغمبر اسلام کے زمانے میں اسی کانٹیکسٹ میں بولا جاتا تھا جس کانٹیکسٹ میں آج غزوہ ہند کی مہم کھڑی کرنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوگا جب آپ مطالعہ کریں گے جغرافی کی، اور خصوصاً مسلم جغرافر کی تحقیقات کو پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے اور جس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ہند سے مراد صرف بھارت نہیں تھا، جسے آج ہم بھارت کہتے ہیں، تو ہند کے لفظ سے مراد صرف بھارت نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد برما، تھائی لینڈ، لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام، ملائیشیا، انڈونیشیا وغیرہ وغیرہ تمام کنٹریز ہند کے تحت آتے تھے۔ ایسی حالت میں ان روایتوں کو آج کے بھارت پر چسپاں کرنا ایک لغو اور ایبسرڈ بات ہے۔ دوسری بات، آپ سندھ کو لیں۔ اگر آپ سندھ کو آج کے مفہوم میں استعمال کریں تو سندھ کا لفظ جن علاقوں پہ استعمال ہوتا ہے، یہ تمام علاقے مسلم علاقے ہیں جو پاکستان کے حصے ہیں۔ تو کیا آپ ان علاقوں پر اور پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے؟ مزید یہ کہ روایتوں پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ روایتیں اسلام کی دوسری تعلیمات سے بہت زیادہ ٹکرا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر غزوہ ہند کی روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس غزوہ کے خواہش مند تھے اور وہاں سے واپسی پر عیسیٰ مسیح سے ملاقات کی تمنا رکھتے تھے۔ اب غور کیجئے کہ عیسیٰ مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں علماء کا 2 گروہ ہے۔ علماء کا ایک گروہ اور ایک حلقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کا سیکنڈ ایڈونٹ نہیں ہونا ہے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے، قرآن کی بنیادی ٹیچنگز کے خلاف ہے۔ تو عیسیٰ مسیح کا سیکنڈ ایڈونٹ نہیں ہونا ہے، عیسیٰ مسیح کا ایک بار رفع ہو چکا ہے، آپ پر وفات ہو چکی ہے۔ تو علماء کا ایک حلقہ یہ مانتا ہے۔ اب اگر ہم اس حلقے کو مانیں تو پھر یہ پوری کی پوری روایت لغو معلوم ہوگی۔ علماء کا دوسرا حلقہ یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کی آمد ثانی ہوگی، لیکن عیسیٰ مسیح کی آمد ثانی قیامت سے قریب ہوگی، سیکنڈ ایڈونٹ قیامت سے قریب ہوگا۔ اب غور کیجئے کہ یہ عجیب بات ہوگی کہ ایک صحابی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اس بات کی امید کرے کہ عیسیٰ مسیح کی آمد ہو جائے گی۔ تو جب اس طرح آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دراصل اسٹوری ٹیلرز ٹائپ کے لوگوں نے اور پولیٹیکل انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں نے اپنے منڈن انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قصے اور کچھ کہانیاں وضع کی، ان روایتوں کو وضع کیا اور پھر حدیث کی کتابوں میں داخل کیا اور بعد کے زمانے میں اس کو خوب مشہور کر دیا۔ مسلمانوں کے پولیٹیکل حالات نے ان روایتوں کو شہرت دلانے میں زمین فراہم کرتے رہے۔ اس سلسلے میں آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اب قیامت تک
ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث، مستند حدیث کو فالو کرنا لازم ہے. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قرآن کو اور پیغمبر اسلام کی سنت کو، مستند احادیث کو فالو کریں. قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اسلام میں جنگ، ٹکراؤ ایک استثناء اور کمپلسو چوائس کی حیثیت رکھتی ہے. اسلام میں جنگ کی حیثیت دفاعی ہے، کمپلسو چوائس کی ہے. اسلام میں جنگ کوئی اصول نہیں ہے بلکہ دفاع کے طور پر کمپلسو سچویشن میں ایک کمپلسو چوائس ہے، اور امن کی حیثیت، پیس کی حیثیت ایک اصول اور پرنسپل کی ہے اور ابدی طریقے کی ہے. مزید یہ کہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب جنگ کی بات ہوگی ہی تو جنگ ہمیشہ قائم شدہ حکومت ہی کر سکتی ہے. غیر قائم شدہ حکومت یعنی ان اسٹیبلشڈ گروپ، این جی او، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، کوئی انڈیویجول یا انڈیویجولز کا گروپ جنگ نہیں کر سکتا ہے، نہ جنگ کا اعلان کر سکتا ہے. جنگ جب بھی ہوگی دفاعی جنگ، وہ اسٹیٹ، اسٹیبلشڈ اسٹیٹ کرے گی. وہ جنگ بھی اعلان کے ساتھ ہوگی، نہ کہ خفیہ جنگ. اس سلسلے میں تیسری بات یہ ہے کہ اگر اسٹیٹس کے درمیان پیس ٹریٹی قائم ہے تو پیس ٹریٹی کو توڑنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اس سلسلے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اب اگر جنگ واقع ہو گئی تو اس کے بھی کچھ پرنسپلز ہیں. جنگ ہمیشہ کمبیٹنٹ کے درمیان ہوگا، یعنی جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے درمیان ہوگا. نان کمبیٹنٹ پر حملہ نہیں ہوگا، سویلینز پر حملہ نہیں ہوگا، عورتوں اور بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، درخت اور جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. ان تمام چیزوں پر غور کیجئے اور موجودہ زمانے کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کو دیکھیے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے، اسلامی کنڈیشنز جو ہیں جنگ کے، اس کو فالو کرتے ہوئے کوئی جنگ ہو سکتی ہے؟ آپ غور کریں گے کہ موجودہ زمانے میں دراصل جنگ ایک ممنوع چیز بن چکی ہے. اسلام نے جنگ کے لیے یہ تعلیمات، ان تعلیمات کو دے کر دراصل جنگ کے راستے بند کیے ہیں، نہ کہ جنگ کے راستے کو کھولا ہے.